کی سیلیبریشن کر رہے ہیں، رمضان میں ہوئی تھی اور 17 رمضان المبارک میں، اچھا، اس کے اور علاوہ کچھ اور جاننا چاہیں گے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو ہم نیاز نظر وغیرہ کرتے ہیں جیسے 12 ربیع الاول پہ، محرم پہ، اس میں کچھ لوگ بولتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، جیسے دوسرے دیوبند اہل حدیث وغیرہ بولتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے دیکھیں میں میں آپ آپ کو بتا دیں۔ ایک بات تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، کسی کا نام مت لیجئے، آپ صرف اپنا سوال کیجئے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کو جواب دیا جائے گا۔ پہلے آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہم لوگ نیاز نظر کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ ویسے آپ نے کال کی، جی مفتی صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو غزوہ جات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں شریک ہوئے جن جنگوں میں، ان کی تعداد مختلف روایتوں میں آتی ہے۔ 19 کی تعداد بھی ہے، اس کو امام بخاری نے لکھا، اس کے علاوہ 24 کی تعداد ہے، 21 کی تعداد ہے اور 27 کی تعداد، اور زیادہ اتفاق 27 ہی کی تعداد کا ہے۔ اور سریہ جات جو ہیں وہ ایک روایت کے مطابق 47 ہیں اور دوسری روایت کے مطابق 56 ہیں۔ اچھا، یہ سریہ جات جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بھیجے، صرف اسی کو کہیں گے یا خلفائے راشدین نے بھی جو بھیجے ان کو بھی کہیں گے؟ ہاں، سریہ کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سریہ سے مراد جو مشہور تعریف ہے مواہب اللدنیہ کے اندر جس کو لکھا گیا، وہ مشہور تعریف یہ ہے کہ وہ قافلہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھیجا ہو اپنی زندگی کے اندر، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ صحابی کا بھیجا ہوا قافلہ سریہ نہیں کہلاتا۔ اس کے علاوہ سریہ بولتے ہیں جماعت، جو بڑا لشکر ہے اس سے ایک جماعت کو علیحدہ کر دینا، اور سریہ کا ایک معنی یہ ہے کہ رات کے وقت علیحدہ کرنا، کہ جا کے وہ شب خون مار کے وہ قافلہ واپس آ کے لشکر کے ساتھ مل جائے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب سائل نے پوچھا نیاز کے حوالے سے کہ جو نیاز کی جاتی ہے سامنے رکھ کر، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، نیاز جو سامنے رکھ کر کی جائے یا بغیر سامنے رکھ کر کی جائے، اس کی حقیقت ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات سے ثابت ہے، جائز ہے، برحق ہے، اور مختلف احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اور سامنے رکھ کر جہاں تک بات ہے تو موطا امام مالک میں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھا، پانی کو سامنے رکھا، اور اس پر کلام الہی کو پڑھا، اور پھر وہ تناول کیا یا دوسروں کو دیا، یہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اب ان لوگوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے جنہوں نے قربانی نہیں کی، خود صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایصال ثواب کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں؟ فرمایا الماء، یعنی پانی کا ایصال ثواب کرو۔ عورت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا کنواں بھی کھدوا دیا اور اس کا نام بئر ام سعد رکھا، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب جائز برحق ہے، اس میں کسی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اویس اتاری بات کر رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے۔ سر میرا محمد نادر اتاری صاحب سے سوال ہے، جی نماز کے متعلق سوال ہے کہ تراویح کے لیے عشاء شرط ہے؟ ٹھیک، اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ میں محمد نادر اتاری صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویسے آپ نے کال کی۔ علامہ صاحب آپ ہی کے لیے یہ سوال آیا ہے، تراویح کے لیے عشاء کی نماز جو ہے وہ شرط ہے؟ دیکھیں، تراویح جو ہے وہ نفل ہے، اور یہ عشاء کے بعد ہی سنت ہے، اور جو عشاء کی نماز ہے وہ فرض ہے، تو لہٰذا پہلے فرض کی ادائیگی کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت کی ادائیگی کی جائے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی سنت ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وہ تراویح پڑھنا چاہے تو تراویح تو خیر اس کی ہو جائے گی، نفل تو اس کے کاؤنٹ ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک صحیح طریقے سے جو ہے محروم ہو جائے گا۔ پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے جو کہ فرض ہے، پھر اس کے بعد تراویح پڑھی جائے۔ ٹھیک، اس میں تھوڑا سا یوں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نفل اور سنت پڑھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور فرض نہیں پڑھتا تو وہ انتہائی احمق ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کے نفل قبول نہیں کیے جائیں گے جس کے فرض پورے نہ ہوں۔ تو فرض نماز عشاء کی ہے جو پہلے پڑھنی ہے، پھر سنت مؤکدہ ہیں جو ہم نے 20 رکعتیں تراویح پڑھنی ہے۔ ٹھیک، علامہ صاحب توحید صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، اور قرآن مجید برہان رشید میں آیہ مبارکہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جو کنکریاں آپ نے ماری ہیں یا آپ نے نہیں ماری، تو کیا
وہ کنکریہ اللہ مار رہا تھا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کنکریہ مار رہے تھے؟ جی جنگ کو شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ غزوہ بدر کے شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ دعا فرمانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ فرشتوں کے نزول کا حکم آ گیا، یہ خوشخبری مل گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اندر مٹی یا کنکریاں لی اور لے کر ان پر کچھ پڑھ کے اس کو کفار کی طرف پھینک دیا۔ تو اس کی وجہ سے کفار کی آنکھیں جو تھی وہ اندھی ہو گئیں، اب ان کو مسلمان نظر نہیں آتے تھے، مسلمان ان کو دیکھ سکتے تھے۔ اس طرح بڑی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا خاتمہ کروا دیا۔ تو اس کنکریوں کی زد میں بھی آ کے کچھ کفار مرے ہیں یا وہ تلواروں سے ہی مارے گئے؟ ان کنکریوں کی ضربوں سے کفار مرے نہیں، بلکہ ان کی بینائی پہ اثر پڑا ہے ان کنکریوں کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آیت سے شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کام یا فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کی نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا مگر اس وقت ہی جب اللہ، یعنی کہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے وحی خفی اور جلی دو قسم کی وحی، جلی جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی صورت میں، خفی احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے بیان فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا، اے پیارے تو نے نہ پھینکی وہ کنکریاں، کب مالک و مولا؟ جب تو نے پھینکی، لیکن اس میں طاقت کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ولیکن اللہ رما۔ ٹھیک مصطف، کئی ذکر اس طرح بھی ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث، کہ یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیا یہ کسی غزوہ کے حوالے سے ہے یا جنرلی یہ شان حبیب الرحمن سے تعلق رکھتی ہیں تمام آیات کریمہ؟ اور یہ تو ید اللہ فوق ایدیہم میں یہ تو بیت رضوان کا تذکرہ ہے، جس میں مولا عثمان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور ہاتھ اگر وہاں بھی دیکھیں تو ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کے حبیب کا ہاتھ تھا، تو یعنی اللہ کے حبیب کے ہاتھ کو بھی اللہ اپنا ہی ہاتھ فرمائے، یا یہاں پر کنکریاں مارنے کو بھی فعل حبیب کا ہے مگر کام اپنا بتائے، تو یہ سب شان حبیب الرحمن سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں کرنگی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی تمام مفتیان کرام کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بالخصوص محمد ناظر افطاری صاحب کو۔ جی فرمائیے، سوال کیجئے۔ جی مجھے ناظر صاحب سے سوال کرنا تھا۔ بالکل کیجئے، آپ اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیجئے اور ہم سے بات کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم فجر کے نام ہیلو ڈراپ۔ مفتی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جس طرح اللہ رب العزت جو ہے اس نے اس جنگ میں اپنے ملائکہ کو بھیجا، تو ایک مخالف طاقت جسے شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ بھی کچھ پلاننگ کر رہا تھا یا وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا؟ دیکھیں، اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ ساری پلاننگ شیطان کی تھی، اور شیطان بنفس نفس خود شریک تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب کے ساتھ شیطان تھا۔ اور جب یہ کفار جب مکے سے نکلنے کا ارادہ ان کا تھا کہ بھئی اب ہم نے مکے سے نکلنا ہے اور جا کر جنگ کرنی ہے، تو شیطان یہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم مکے سے چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قوم آ کر ہمارے گھروں پر قبضہ کر لے اور مطلب ہمارے جو ہے وہ گھر والوں کو قیدی بنا لے، ہمارے مال کو جو ہے وہ لوٹ لے۔ تو شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا اور ان کے ڈھارس بندھائی اور آ کر کہا کہ نہیں، تم نے یہ جنگ ضرور لڑنی ہے اور تمہیں جو ہے فتح ملے گی، تمہیں جو ہے نصرت ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ سارا کام، سارا پلان جو ہے وہ شیطان ہی کا تھا اور شیطان ہی ان کے ساتھ ہے اور وہ معاونت کر رہا تھا ان کی۔ ٹھیک، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نوفل ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے۔ شو جی اپنا سوال کیجئے۔
یہ میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کی جنگ میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ ٹھیک، اس کے علاوہ؟ بس یہی. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب غالباً سحری کے لیے بیدار ہوتے جا رہے ہیں لوگ، اور جب چینل ٹیون کر رہے ہیں یا پاکستان میں ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا کمال ہے نا، کبھی کبھی لائٹ آتی ہے. بالکل، کبھی کبھی لائٹ آ جاتی ہے تو ٹیلی ویژن آن ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا مختصراً فرما دیں دوبارہ سے. میرے بچے، ہم نے پہلے بھی 3 مرتبہ اس کو بیان کیا ہے، اور کفار کی تعداد 1000 لڑنے والے مردوں سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں 313 مسلمان مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں شامل تھیں. ٹوٹل یہی لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا. ہمارے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ تو ان کے مقابلے جیسے گھوڑے تھے، نہ ان کے مقابلے جیسے اونٹ تھے. یعنی ان کے پاس 700 اونٹ تھے، ہمارے پاس صرف 70 اونٹ تھے. ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، ہمارے پاس صرف 3 گھوڑے تھے. اور ہمارے پاس ٹوٹل 9 تلواریں تھیں، ان کے پاس 1000 تلواریں تھیں. پھر بھی مسلمان جیت گئے. کیوں جیت گئے؟ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، رسول اللہ کی مدد تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان مسلمانوں کے سینوں میں بھرا ہوا تھا. ٹھیک. مفتی صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ کتنے کفار اس جنگ میں مارے گئے اور کتنے گرفتار ہوئے؟ روایات کے مطابق جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ 70 کفار اس جنگ کے اندر قتل ہوئے، اور 70 ہی اس جنگ کے اندر اسیر یعنی قیدی بنائے گئے. اچھا، تو کوئی ایسے بڑے کفار جو تھے مشہور تھے، کچھ ایسی ہستیاں یا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں جو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ جی، ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ اس جنگ کے اندر قیدی بنائے گئے. اور پھر یہاں پہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو لایا جاتا ہے تو ان سے فدیہ طلب کیا جاتا ہے کہ فدیہ. میں فدیہ انشاءاللہ بات کریں گے. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں شمیم بات کر رہی ہوں کراچی میٹرو ویل سے. جی فرمائیے. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ تعویذ وغیرہ لینا یہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو درباروں سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ چیزیں لاتے ہیں وہ کھانا جائز ہے؟ اور دوسری یہ ہے کہ کوئی چیز دم کروا کے پہن کے رکھنا، مثلاً جیسے کچھ علماء دھاگا وغیرہ یا کچھ ایسا کچھ لاکٹ یہ دم کر کے دے دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کا لاکٹ آج کل نکلا ہوا ہے، کیا وہ پہننا گلے میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے 4 سوالات کیے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے چاروں سوال کو پروگرام میں شامل کروں. جی مصعب. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ طلب کیا گیا. ایک مخصوص مقدار میں وہ سونا یا چاندی جو تھا، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے. تو ان کی بیوی کا نام ابو الفضل ہے جو کہ روایات میں آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے چچا، گھر کے اندر جو ابو الفضل کو جو اتنا سونا دے کے آیا ہے کیا وہ تیرے پاس نہیں ہے؟ اب دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تشریف فرما ہے، اور مکہ شریف کے اندر جو سونا رکھا اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، اور جو دیا ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہیں دیا. وہ بھی جانتی اسی کو غیب کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے پہچانا نہ جا سکے، یعنی جس کو دیکھا نہ جا سکے، چکھا نہ جا سکے، سونگا نہ جا سکے، سنا نہ جا سکے، چھوا نہ جا سکے، اس کو غیب کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی کہ مکہ شریف کے اندر وہ چیز موجود تھی، اور یہ واقعہ ہو بھی چکا تھا کہ ان کو دے کر آئے تھے، چھپا کر آئے تھے. اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو بچوں کی کفالت کر لینا، اگر میں قید ہو جاؤں تو بچوں کی کفالت کر لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر بیٹھے بیٹھے اس چیز کی خبر دے دی کہ ہاں تمہارے گھر کے اندر اتنا سونا ہے، تم وہ فدیے کے طور پر دے کے اپنے آپ کو چھڑا لو. ٹھیک. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور میں بتاتا چلوں کہ لاہور، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہٰذا اذان فجر سنیے گا لاہور اسلام آباد کے لیے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم فوراً واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.